بسم الله الرحمن الرحيم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھیں۔ اسی لیے اس درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ آپ کے تعارف میں چند چیزیں عرض کی جائیں گی، جیسے نسب، آپ کے اسماء گرامی، آپ کی ولادت اور وفات، آپ کی ازواج بیویاں اور آپ کی اولاد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب تھا، یہ رب العزت والجلال کی طرف سے ایک عطیہ اور نعمت کے طور پر آپ کو ملا ہوا تھا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو عزت بخشی تھی کہ آپ کا تعلق ایسے قبیلے سے تھا جو عرب میں سب سے معزز اور مشرف قبیلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ رب العزت والجلال نے کنانہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب کیا۔ واصطفى قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ سے چنا۔ واصطفى بنی ہاشم من قریش، اور بنو ہاشم کو قریش سے اختیار کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے سب سے بہتر اور افضل شخص تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب بھی بنو ہاشم کے تھے۔ عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب، جو بنی زہرہ قبیلے سے تعلق جن کا تھا، اور یہ بنی زہرہ قریش کا ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء اور نام ہیں، اور اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ عزت و تکریم ہے کہ اللہ نے آپ کو کئی ناموں سے موسوم کیا، اور ان ناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ خوبیاں اور اسی طرح بہترین صفات کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیا خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، احمد ہوں، وانا ماحی، اور میں ماحی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر، جس کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگ میرے بعد آئیں، حشر و نشر لوگوں کا میرے بعد ہوگا۔ 5واں نام ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد آنے والے، یعنی خاتم النبیین۔ تو یہ 5 اسماء گرامی اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و احمد والمقفی، محمد ہوں، احمد ہوں، مقفی یعنی اتباع کرنے والا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نے توحید کی جو دعوت دی ہے اس کی اتباع کرنے والے۔ اور وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، توبہ کا نبی ہوں، رحمت کا نبی ہوں۔ تو یہ چند اسماء گرامی کا تذکرہ ہوا، اور سب اسماء گرامی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ صفتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں ہوئی، سن 1 عام الفیل، بروز سوموار،
اور اسی دن سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا، اور اسی دن سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ چنانچہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول سن 633 عیسوی 11 ہجری کو ہوئی۔ مدینے میں آپ وفات پائے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ کی ولادت اور پیدائش ہوئی تھی، حرم کے کنارے اور کوہ صفا کے پاس بنو ہاشم کے دیار میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال کی زندگی گزاری تھی۔ پھر بقیہ جو عمر ہے وہ آپ نے مدینے میں گزاری، یعنی تقریباً 10 سال، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں رہے، اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ اسی طرح اگلا جو تذکرہ ہے آپ کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی خصوصاً ان عورتوں کے لیے بڑی اچھی چیز یا بڑی عزت و تکریم کی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو دیا، اور یہ شرف کی بات ہے، نبی کی بیوی ہونا یہ شرف کی بات ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی ایک شرف کی بات یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ امہات المؤمنین جن کو ہم کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مؤمنوں کی مائیں ہیں۔ ماں سے بڑھ کر عزت و تکریم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان کی کل تعداد 11 ہے، اور عمومی طور پر لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ 11 کو کیسے شمار کریں گے، تو ایک جملہ ہے عربی میں، اگر اس کو یاد کر لیا جائے تو میرے خیال سے سب کے اسماء گرامی ذہن میں رہیں گے۔ عربی کا وہ جملہ ہے خس مع جزر صحہ۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، خس جو ایک پتے دار پودا ہے جس کو سلاد کے طور پر کھاتے ہیں، اور جزر کا مطلب گاجر، کہ اگر خس کو جزر یعنی گاجر کے ساتھ کھاؤ گے تو یہ صحت دے گی، انسان صحت مند رہے گا۔ تو اس جملے کو اگر یاد رکھے تو 11 پورا نام یاد رہے گا اس کو۔ خس جیسے خا سے خدیجہ بنت خویلد، سین سے سودا بنت زمعہ، اور مع میم سے میمونہ بنت الحارث، عین سے عائشہ بنت ابی بکر الصدیق، اور جزر جیم سے جویریہ بنت الحارث، اور زا سے 2 ام المؤمنین کا نام تھا، زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ، اور را سے رملہ بنت ابی سفیان جن کو ام حبیبہ بھی کہا جاتا ہے، اور صحہ میں صاد سب سے پہلے آتا ہے، صفیہ بنت حیی بن اخطب، حا سے حفصہ بنت عمر بن الخطاب، اور ہا سے ہند بنت ابی امیہ جن کو ام سلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح 11 نام پورے مکمل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اولاد کل 7 کی تعداد میں تھیں، ان میں سے 3 نرینہ اولاد جس کو لڑکے کہا جاتا ہے، اور 4 لڑکیاں بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ القاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 بیٹوں کے نام ہوئے، اور اسی طرح زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن جمیعاً، یہ بیٹیوں کے نام ہیں۔ تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، سوائے ابراہیم کو چھوڑ کے۔ ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے۔ جو لڑکے تھے نرینہ اولاد، سب کی وفات بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ لڑکیاں بڑی ہوئیں، زینب جیسے ہیں تو ان کی وفات 8 ہجری کو ہوئی، اور ان کے شوہر کا نام ابو العاص ابن الربیع ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے رقیہ سے شادی کی، جب ان کی وفات سن 2 ہجری میں ہو گئی تو پھر ام کلثوم سے شادی کی، اور ان کی بھی وفات 9 ہجری میں ہو گئی۔ باقی بچی فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پائیں، اور ان کے شوہر مشہور خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ تذکرہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے گھرانے کا۔ رب العزت والجلال ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔